السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ایک اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ آج میں بناؤں گی سیخ کباب۔ بچوں کے اسکول شروع ہو گئے ہیں عید کے بعد، تو اب لنچ بنانے کی باری ہے۔ تو میں ایسے کرتی ہوں کہ لنچ کا سامان نا گھر میں ہی بنا لیتی ہوں، چاہے نگیٹس ہوں، سیخ کباب، گولا کباب، اس طرح کی چیزیں نا۔ تو وہ پھر اب میں اس کی تیاری کر رہی تھی سیخ کباب کی، تو میں نے کہا میں یہ ریکارڈ کر لوں ویڈیو۔ تو جی سب سے پہلے میں نے لے لی ہیں 7 سے 8 سبز مرچیں، 5 میں نے لے لی ہیں پیاز میڈیم سائز کے، اور 2 چیسٹ پیس تھے بون لیس چکن کے۔ اور یہ سب سے پہلے تو میں نے نا پیاز اور سبز مرچوں کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر کے نا، تو ان کو میں نے نکال لیا اور ان کا میں نے پانی نکالنا تھا۔ اور اگر آپ کے پاس قیمہ ہے تو آپ کوشش کریے گا کہ قیمے کا پانی نکال لیں۔ میرے پاس تھا یہی پورے پیس تھے بون لیس کے، تو میں نے خود ہی اس کا قیمہ کیا، تو اس میں اتنا پانی نہیں تھا۔ تو اگر آپ کے پاس قیمہ بنا ہوا ہے چکن کا تو آپ اس کا پانی ضرور نکالیں، کیونکہ سیخ کباب میں پانی اگر ہو تو وہ آپ کے صحیح نہیں بنتے۔ تو خیر میں نے علیحدہ اسی لیے پیاز اور سبز مرچوں کو بھی گرائنڈ کر لی ہے، کیونکہ ان میں تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، پھر وہ میں نچوڑ لوں گی اچھی طرح سے۔ تو یہ بالکل سمپل گھر والی ریسیپی ہے، مطلب اس میں آپ کو اور کوئی بہت بڑی چیزیں نہیں چاہیے، مسالے وغیرہ۔ تو بہت آسان ایزی ہے، اور بہت آسانی ہو جاتی ہے اس چیز کی کہ صبح اٹھ کے بندے کو یاد نہیں رہتا اور پتہ بھی نہیں چلتا کیا بنائے کیا نہ بنائے، بچوں کو لنچ کیا دیں، کبھی ان کا کچھ کھانے کا دل ہوتا ہے، کبھی کچھ۔ اکثر بچے بھی بور ہو جاتے ہیں نا ایک ہی لنچ سے۔ تو میں اسی طرح سے نا علیحدہ چیزیں بنا کے رکھ دیتی ہوں، چکن کی نئی ڈشز ٹرائی کرتی رہتی ہوں۔ تو بس میں نے پھر یہ ان کا اچھی طرح سے پانی نکال لیا ہے۔ اور اگر کسی کو مسئلہ ہے جیسے مرچوں سے کہ ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگانا مرچوں کا پانی نکالنے کے لیے، تو آپ گلوز پہن سکتے ہیں۔ مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اسی لیے میں نے گلوز نہیں پہنے۔ تو جی بس میں نے ان کا اچھی طرح سے پانی نکال لیا ہے، کوئی کسر نہ رہ جائے پانی کی۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا یہی سب سے مین سٹیپ ہوتا ہے کہ پانی نہ ہو۔ بس میں نے اچھی طرح سے اس کا پانی نکال لیا، اور پھر میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں کہ بھئی اس کا آگے کرنا کیا ہے۔ اور یہ ریسیپی آپ گھر پہ ضرور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ اور میری کوشش یہی ہوتی ہے گھر کی پڑی ہوئی چیزوں سے، گھر میں جو مسالے ہیں انہی سے ہی میں بتاؤں آپ کو، چیزیں سکھاؤں۔ تو یہ جی اس میں نے اب یہ تھوڑا سا چکن لے لیا جو میں نے پہلے اس کو قیمہ کیا تھا، اس کا تھوڑا سا حصہ لے کے میں نے اس میں ڈال لی ہے 3 انچ کے برابر ادرک، اور 1 پوری گڈی لہسن کی۔ وہ میں نے اچھی طرح سے اس کو بالکل پیسٹ بنا لیا ہے اس کا۔ ایسے علیحدہ اگر میں پیس لیتی تو وہ کہیں نہ کہیں موٹا رہ جاتا، تو اسی لیے نا میں نے اس کو قیمے کے اندر ہی بالکل شیک ایسے بالکل پیس لی ہے۔ اب میں نے یہاں پہ لے لیا 1 چمچ، 1 سے 1.5 چمچ سونف کا، اور اس کے بعد جی میں نے لے لیا ہے زیرہ اور سوکھا دھنیا۔ یہ سب کچھ میں نے لکھا تو ہوا ہے، اگر آپ کو جو سمجھ نہ بھی آئے تو آپ یہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ باقی یہ ہے کہ میں اس پہ کوانٹٹی اس لیے نہیں بتاتی، میری کوشش یہی ہوتی ہے میں مطلب صرف چیزوں کے نام لکھ دیتی ہوں یا میں بتا دیتی ہوں۔ تو یہ ہیں جی کالی مرچیں، اور ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا، لیکن مجھے نہ صحیح یہ بالکل پسا ہوا نہیں نظر آ رہا تھا، تھوڑا دردرا سا تھا، پھر میں نے اس کو علیحدہ سے پیس لیا تھا۔ تو وہ بالکل باریک ہونا چاہیے، آپ چاہیں تو بہت موٹے دانے نہ ہونا، تو اسی لیے میں نے ان کو علیحدہ سے پیس لیا تھا۔ اب میں نے ایک باؤل لے لیا، اس کے اندر میں نے یہ چکن ڈال دی ہے، اور سبز مرچوں کا اور پیاز کا وہی جو پیسٹ میں نے بنایا تھا وہ ڈال دی ہے، اور یہ سارا مسالہ جو میں نے پیسا ہے وہ ڈال دیا۔ اس کے اندر ڈالا ہے نمک، اور ایک اور بات کہ اگر آپ کے پاس سیخ کباب مسالہ ہے تو آپ 2 چمچ وہ بھی ڈال سکتے ہیں، اس سے تھوڑا سا اور جو ہے نا
ذائقہ اچھا ہو جائے گا۔ اور یہ میں نے بریڈ کرمز ڈالے ہیں کہ اگر کہیں بھی تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے پانی کی قیمے میں یا پیازوں کی، تو وہ یہ جو ہے نا بریڈ کرمز جو ہے وہ پھر پانی کو سوک کر لیتے ہیں۔ اور میں نے اس میں 2 چمچ سرکہ بھی ڈالا تھا، وہ میں دکھانا بالکل بھول گئی ہوں۔ تو آپ تھوڑی سی کھٹاس کے لیے، آپ ایسے ذائقہ چینج کرنے کے لیے آپ 2 ٹیبل اسپون آپ سرکہ ڈال سکتے ہیں۔ بس یہ بالکل ہی جیسے نا میرا دیسی ہی طریقہ ہوتا ہے، میں بالکل ہاتھ سے جو چیز ہو میں ڈائریکٹ ہاتھوں سے کرتی ہوں۔ یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گھر کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ صفائی سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ میرے ہاتھ، میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ اپنی نا صفائی کا پورا خیال رکھوں۔ تو بس یہ جیسے نا شروع سے عادت ہی ہے ہر چیز اپنے ہاتھوں سے کرنی ہے، کوئی گلوز وغیرہ کی عادت نہیں ہے۔ تو خیر میں نے اس میں ڈالی تھی خود پیس کے، میں نے دردری مرچیں پیس کے ڈالی تھیں، میرے پاس ثابت مرچیں پڑی ہوئی تھیں، ان کو میں نے پیس کے اس میں ڈال دیا تھا۔ یہ میں نے 2 سے 2.5 چمچ یہ ڈالا تھا، کیونکہ جو سبز مرچیں میں نے استعمال کی ہیں وہ تیکھی نہیں ہیں، تو اسی لیے میں نے یہ بھی ڈالی ہیں اور کالی مرچیں بھی ڈالی ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے تیکھا رکھ سکتی ہیں۔ اور ایک اور بات یہ کہ یہ جو میں نے طریقہ بتایا نا سیخ کباب ایسے چمچ کے اوپر لگا کے، اگر آپ کے پاس پلاسٹک والا چمچ نہیں بھی ہے تو آپ بچوں کی پینسلیں پڑی ہوتی ہیں، اگر آپ کے پاس سیکھے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو آپ ان پینسلوں کے اوپر اس طرح لگا کے بالکل آپ سیخ کباب بنا سکتے ہیں۔ تو چلیں جی، مجھے دیں اجازت۔ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔